پاکستان تحریک انصاف کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد اب ماضی کا قصہ بن گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اتحاد سے معذرت کر لی گئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اب کیا کر رہی ہے اور کیا کر سکتی ہے آگے؟ اس اتحاد کے لیے یہ جواز بھی ہو سکتا تھا کہ چونکہ یہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل کے مہینے میں بہار ہوتی ہے، اس وجہ سے بہار میں تو ہم اتحاد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے جے یو آئی اتحاد نہیں کرنا چاہتا. اصل بات یہ ہے کہ جے یو آئی بھی اسی زلف گرہ گیر کی اسیر ہے جس کی دیگر جماعتیں ہیں، اور اس زلف گرہ گیر میں الجھے ہوئے کے لیے اپنا دامن چھڑانا، خود کو آزاد کرانا بہت مشکل کام ہے. ترائے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلنا ہے نا. تو جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی یا مذہبی جماعتوں کا اتحاد، اسے آپ پی ٹی آئی سے ہی اتحاد سکتے. جو مولانا نے اعلان کیا ہے مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کا، تو وہ ایک دفعہ جب یہاں پہ وہ تالا کھلے گا نا جو بند ہے پی ٹی آئی کے لیے، تو پھر وہ پی ٹی آئی کے لیے بند ہونا بھی کسی کے لیے بند کرنا مشکل ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. میں ہوں عثمان نعمان. پاکستان تحریک انصاف کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد اب ماضی کا قصہ لگتا ہے بن گیا ہے، کیونکہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اتحاد سے معذرت کر لی گئی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی، اسی پر آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. حبیب صاحب، جے یو آئی فے نے اتحاد سے تو منع کر دیا، کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی کہہ دیا ہے اب تو کہ اعظم سواتی صاحب نے جو قرآن پر حلف لیا اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں اتحاد نہیں کرنا. پاکستان تحریک انصاف اب کیا کر رہی ہے اور کیا کر سکتی ہے آگے پاکستان تحریک انصاف؟ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اعظم سواتی صاحب قرآن پر حلف نہ بھی دیتے، وہ بات نہ بھی کرتے، تو بھی یہ اتحاد نہیں ہونا تھا. اچھا، اس اتحاد کے لیے یہ جواز بھی ہو سکتا تھا کہ چونکہ یہ اپریل کا مہینہ ہے اور اپریل کے مہینے میں بہار ہوتی ہے، اس وجہ سے بہار میں تو ہم اتحاد کرتے نہیں. یہ جواز بھی ہو سکتا تھا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جے یو آئی اتحاد نہیں کرنا چاہتی. اصل بات یہ ہے کہ جے یو آئی بھی اسی زلف گرہ گیر کی اسیر ہے جس کی دیگر جماعتیں ہیں، اور اس زلف گرہ گیر میں الجھے ہوئے کے لیے اپنا دامن چھڑانا، خود کو آزاد کرانا بہت مشکل کام ہے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام اب مولانا فضل الرحمان کی غیر معمولی سیاسی مہارت اور بصیرت کے باوجود وہ پھنسی کہیں اور ہی ہوئی ہے. کیونکہ اگر یہ اتحاد ہوتا، مولانا فضل الرحمان آگے جاتے تو مولانا فضل الرحمان کے حلقے کے فارم 45 سامنے آتے، پھر فارم 47 ان کا مقابلہ ہوتا، ان کی پارٹی کے کم از کم 2 لوگ علل اعلان ان سے علم بغاوت بلند کرتے اور چلے جاتے. تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سوچا ہوگا کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمیں اتحاد کر کے کیا ہم اتحاد کہیں کرتے ہوئے ایسا نہ کریں کہ اپنا جو کچھ ہے وہ بھی دے بیٹھیں. وہ کسی نے کہا کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. تو دوسرا بولا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو میں بھی جاتا ہوں. وہ کسی دربار پہ گیا اور اس نے دربار میں اپنا 1 روپیہ ڈالا کہ شاید 1 روپیہ کھینچ کے باقی روپوں کو بھی واپس لے آئے گا گلے میں سے. تو اس کا روپیہ ادھر وہیں رہ گیا. ڈھونڈ رہا کہ اپنا روپیہ کیسے نکالے. تو پھر کسی نے اسے سمجھایا کہ بیٹا تمہیں پوری بات نہیں پتا تھی، زیادہ پیسہ تھوڑے پیسے کو کھینچنا. تو مولانا فضل الرحمان کو بھی خیال آیا ہوگا کہ اپنی 7-8 سیٹیں ہیں جو بس مل گئی ہیں، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف میں جائیں تو یہ بھی کھل جائیں. کیونکہ جہاں پہ عمر ایوب کی سیٹ کھولنے کی دھمکیاں آ سکتی ہیں، جہاں پہ لوگوں کو اور دیگر جو ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب اچھا اب انہیں پہلے یہ ہوگا اور پھر اس کے بعد ان کی سیٹیں انہیں نااہل قرار دے دیا جائے گا. اور پھر جہاں پہ یہ ہو کہ پوری کی پوری پارٹی پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن سے ایک سرٹیفکیٹ نہ لے سکے، تو وہاں پہ اس پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو مولانا ہے وہ فرہاد نہیں ہے جو کوہکنی کے لیے نکل پڑے گا. اچھا اکبر، عید سے پہلے یعنی رمضان سے بھی پہلے ہم نے سنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد تحریک چلائے گی. خان صاحب کی طرف سے بھی بیان آیا کہ میں عید کے بعد سڑکیں گرم ہوتا دیکھ رہا ہوں، احتجاج ہوتا دیکھ رہا ہوں. کوئی ایسی ہمیں سچویشن لگ نہیں رہی. اور پاکستان تحریک انصاف چلیں اب تک انتظار میں بیٹھی تھی کہ مولانا کی طرف سے کوئی جواب آ جائے. اب جواب تو آ ہی گیا ہے انہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف کیا اس طرف جائے گی؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا جی ہو گیا ایکچولی. ہاں وہ حبیب صاحب زلف کون سی تھی؟ گرہ گیر. ہاں بولے ترائے پر پیچو خم بھی ہوتی. ترائے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلنا ہے نا. تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ یہ جو جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی یا مذہبی جماعتوں کا اتحاد، اسے آپ میری رائے میں پی ٹی آئی سے ہی اتحاد سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے
पंजाब में अब तक इजाजत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे एक रूथलेस वजीर आला बैठी हुई है कि मैं तो किसी तरह की इजाजत नहीं, उनके मुंह के अल्फाज है। अब देखते हैं कि जो मौलाना ने ऐलान किया है मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने का, और वो कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, कोई शक नहीं, उनके सपोर्ट तो उनकी है, उनकी जमात के लोग डेडिकेटेड भी उस तरह के हैं जो मदरसों वगैरह, और वो बाकी भी और भी होंगे। तो वो एक दफा जब यहाँ पे वो ताला खुलेगा ना जो बंद है पीटीआई के लिए, तो फिर वो पीटीआई के लिए बंद होना भी किसी के लिए बंद करना मुश्किल होगा। और फिर फर्ज कर लीजिए कि मौलाना के उधर जलसे में अगर पीटीआई वाले भी पहुंच जाते हैं, एक आधा झंडा आपको बीच में वो भी हमें नजर आ गया, कौन पकड़ेगा उसको जाके। दूसरी बात यह कि वहां अगर नारे लग गए, लोग इकट्ठे हो गए, बड़े अरसे बाद मौका मिला है कि यार चले ये तो हमें कॉर्नर मीटिंग नहीं करने देते थे, अब एक को तो इजाजत मिली है ना मीनारे पाकिस्तान जलसा करने की, तो हम भी पहुंच जाते हैं वहां पे। ये वाला मामला, इस वजह से मैं इसको यूं देखता हूं कि ये इत्तेहाद ही समझे। नंबर बिलावल, आप माफ कीजिएगा बाजवा साहब, मैंने आपको गलती से बिलावल कह दिया। बाजवा साहब, आपके ज़हन में ये बात क्यों आई कि आप बाजवा को बिलावल कहें? नौजवान है ना दोनों। अच्छा बाजवा साहब, एक मुझे बात बताएं, ये जो अभी आपने बात की है कि जैसे ही वहां पे जलसा होगा तो फिर पीटीआई को भी एक रास्ता मिल जाएगा, मुझे एक लतीफा नहीं, इस पे एक चीज पहले ये भी तो तय कर लेना कि वो जलसे की इजाजत मिलती भी है कि नहीं। वो मिल जाएगी। उसकी वजह यह है कि एक लतीफा मुझे याद आ गया कि रूस में एक अमेरिकन गया, तो अमेरिकन ने रशियन से कहा कि यार हम तो अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में तो इतनी आज़ादी है कि अपने मुल्क में अपने सदर को भी बुरा भला कह सकते हैं। तो उसने कहा मुझे भी मुकम्मल आज़ादी है कि मैं रूस में रह के अमेरिका के सदर को जितना चाहूँ बुरा भला कह दूँ। समझ में आई बात? देखिए बात यह है कि सियासी जलसे की इजाज़त नहीं है, और जो जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की जो ये रैली होनी है लाहौर में ही, ये कुछ सियासी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, इसमें इसकी इस तरह की रैलियां 1, 10, 20, 200 सब होती रहेंगी, पीटीआई को इजाजत नहीं है। बिल्कुल ठीक भाई है। इससे पहले भी क्या हो रहा है, इससे पहले भी यही हो रहा है कि तहरीके इंसाफ को कन्वेंशन की इजाजत नहीं है, बाकी सारी दुनिया को है। पीटीआई को फलस्तीन पे भी करने की इजाजत नहीं है, पीटीआई को किसी भी तरह का 14 अगस्त इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ सर, एक दफा पंजाब में मामला ये जमात इस्लामी और JUIF की उसमें चक्कर में कह लें वो खुलेगा एक दफा, ये नहीं होने लगा कि डीसी पीटीआई को इजाजत दे देगा। लेकिन वो आपके ख्याल में, चले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके ख्याल में वो जो फलस्तीन के हवाले से या दीगर मजहबी मामलात के हवाले से रैली करने लगे हैं, वो वाकई मजहबी हवाले से करने लगे हैं? उनका पॉलिटिकल मोटिव कोई नहीं है? देखिए उनका पॉलिटिकल मोटिव पीटीआई के पॉलिटिकल मोटिव के साथ नहीं है। नहीं है। मैं अर्ज कर देता हूं, आप इस बात को समझें, ये जो अहले जुब्बा और दस्तार पे भरोसा बड़ी मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल है। ये मैं फिगरेटिव बात यहां पे कर रहा हूं। मैं ये तो कतन नहीं कह रहा कि आप उसको बिल्कुल लिटरल सेंस में लेके कहें कि वो इत्तेहाद हो गया। मैं इसको यूं कह रहा हूं कि चूंकि एक एक्टिविटी करने की इजाजत मिलेगी और उसके पीछे जो मोटिव है दोनों जमातों का, जमात इस्लामी का और JUIF का, वो पॉलिटिकल है। बिल्कुल नहीं, चाहे उन्होंने मजहबी वो इनका वो पॉलिटिकल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उनके दिल में जनरल दर्द जागा हुआ है उम्मत मुस्लिमा का, नहीं किसी और का। अच्छा ले पॉलिटिकली है ना सर, पॉलिटिकली है। उनके दिल में किसी ने दर्द जगाया है। अच्छा हाँ, बाज़-औक़ात अच्छा शेर सुन के नहीं दिल में दर्द जाग जाता। अच्छा, तो उसके पीछे भी तो अभी सब कुछ पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है ना फिर। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। अगर पूरी बात जानते हैं तो फिर बता दें। मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब भी जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम एक दूसरे के करीब आए हैं तो किसी के कहने पे आए। अच्छा। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी बताओ। उसके बाद फिर ये एक नई ताकत बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा। उसके बाद ये ताकत नहीं बन पाते, उसके बाद फिर बिछड़ जाते हैं। इसके सिवा और कुछ क्या ऐसा है अबीब साहब कि इस बार ये कोशिश, ये जो इनको इकट्ठा करने की और ये कोशिश कोई स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश हो? एक लायानी कोशिश है, यानी इस कोशिश का कोई मकसद नहीं। अच्छा। इस कोशिश से ना किसी को कोई पैगाम जाना है, ना पाकिस्तान के सियासी मामलात ठंडे होने हैं। पाकिस्तान का सियासी मामले में मौलाना फजल रहमान की अहमियत वो उसी वक्त तक है जब तक वो अपना ऐलान नहीं कर लेते। जिस दिन मौलाना फजल रहमान ने खुद कह दिया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जा रहे, तो मौलाना को पता चल जाएगा कि उनकी पूरी जो सियासी हैसियत है वो पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो अब तक बनी हुई थी। जी, जो अब तक बनी सिर्फ इसलिए है कि उनका इत्तेहाद हो रहा है। जी, देखिए नमक खाने में जाके मजेदार होता, बाहर पड़ा रहे ना तो आप उसको चखते भी नहीं। बस ये बात समझ रहे। अकबर, मैं ये सोच रही थी, जैक बर्गमैन की जो ट्वीट आई है
اس کے بعد کچھ پی ٹی آئی والوں میں بھی کچھ اس سے ایک وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہی سمجھے, کیونکہ جو بھی ہے جب بھی کسی باہر خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے کسی بھی بندے کی طرف سے ایسا کوئی ٹویٹ آتا ہے جس میں #ریلیز عمران خان استعمال ہوا ہو, تو پی ٹی آئی والوں کے لیے کچھ تو تھوڑی سی ایک امید بنتی ہے کہ چلیں کسی نے آواز تو اٹھائی ہے. توڑنی بہت امید ہے ابھی. اور خاص طور پہ یہ اس وقت میں شامل تھے جس نے پاکستان کا وزٹ کیا, گو کہ یہاں پہ تحریک انصاف کی مین قیادت سے ملاقاتیں نہیں ہو سکیں, اور ایاز صادق صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی اس میں عمران خان کا ذکر تک نہیں ہوا, لیکن جا کے انہوں نے عمران خان کا ذکر کر دیا اپنی ٹویٹ میں. تو کیا اس سے بھی کوئی ہمت بڑھے گی؟ میں عرض وہی کر دوں کہ جیک بریگمن ریپرزینٹیٹیو یا وہ جو جیکسن صاحب تھے یا تیسرے جو بھی تھے وہ اب وہ جا کے باقی بھی ٹویٹس کر دیں, جو ولسن پھر ایک ٹویٹ کر دیں, اس کو اگر تھوڑے وقت کے لیے آپ سائڈ پہ بھی رکھ لیں. صورتحال کچھ یوں ہے کہ امریکی الیکشن ہوئے ابھی 3-4 ماہ نہیں ہوئے, اور ابھی سے جو گفتگو اس وقت امریکہ میں شروع ہو چکی ہے وہ کوئی بھی جا کے گوگل پہ ذرا صرف لکھ کے دیکھ لے دیٹ واٹ ڈو 2026 مڈ ٹرم الیکشنز مین فار ڈونلڈ ٹرمپ. اسے ریفرینڈم بنا دیا انہوں نے ابھی سے 4 مہینے. آپ نے لگائے ٹیرف کے بعد اگلا معاملہ یہ نکلا کہ اندر سے ہی جو ایک پاور گروپ جو سپورٹ کرتے تھے ریپبلکن پارٹی کو, جی او پی کو, وہی خلاف ہوئے پڑے ہیں. اس وقت جو ڈیموکریٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سیو کرنے کا, اس ساری سچویشن کو سیلویج کرنے کا جو چانس ہے دیٹ از 2026 مڈ ٹرم الیکشنز. مڈ ٹرم الیکشنز ریفرینڈم بن چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ڈز ناٹ افورڈ ٹو لوز دوز مڈ ٹرم الیکشنز. اب تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں, جو پاک پیک ہے وہاں پہ پاکستان پولیٹیکل ایکشن کمیٹی پاکستانیوں کی, جو ویسے کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں, مطلب اس طرح سے پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہے, لیکن انہوں نے سب کچھ عمران خان صاحب کی فیور میں وہ کیا نا. اچھا آگے آ جائیے. تو معاملہ یہ ہے کہ انہیں جب الیکشنز نومبر کے ہونے تھے, امریکی الیکشنز, ان میں ایشورنس ملی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کیمپین سے کہ ہم اگر پاور میں آئے تو ہم پاکستان میں جمہوریت, آئین, قانون کے نفاذ کے لیے اور خاص طور پہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کریں گے. اس کے بعد ممکنات میں سے ہے, کیونکہ ہمیں ایگزیکٹ ہوتا کچھ نظر نہیں آیا کہ اور یہ ممکنات میں سے کہ ہم نے مینج کر لیا ان کو. لیکن اب معاملہ چونکہ ابھی سے دیو سٹارٹڈ آئنگ 2026 مڈ ٹرم الیکشن, ہر 2 سال بعد وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے, ان کو اگین پاک پیک کی سپورٹ بھی چاہیے, پاک پیک کا ووٹ بھی چاہیے, پاک پیک کے پیسے بھی چاہیے. صرف جیک بریگمن کو نہیں, بہت سارے ریپرزینٹیٹیوز کو جو وہ الیکشنز جنہوں نے اس میں اپیئر ہونا ہے. سو ایک مومنٹ یہاں پہ دوبارہ سے وہ کھل گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پالیسی کی وجہ سے, تھینکس ٹو دا ٹیرف اور بلیسنگ ان ڈسگائز یو کین سے فار پاکستان تحریک انصاف. تو ان کی ٹویٹ اس کے ساتھ بھی رکھ کے جوڑ کے آپ دیکھ لیجئے آگے کتنی امپورٹنٹ ہو سکتی ہے فار دا مڈ ٹرم الیکشنز. اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں, باقی ٹویٹس کو بھی. تو پھر بھی مڈ ٹرم الیکشنز جن پہ ابھی 1.5 سال 2 سال پڑے ہوئے ہیں, اس سے پہلے اگر لوگ دیکھنا شروع ہو گئے ان کی طرف, تو پھر سوچئے کہ امریکہ سے پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وائٹ ہاؤس ہے, جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور پھر اس کے ساتھ ذرا جوڑ لیجئے جو اس وقت آپ نے تو وہ ایلفی جوڑ لی نا, لیکن اب یہ جو پہلگام میں ہوا ہے بھارت میں, اس کی وجہ سے جو پریشر آنا ہے یہاں پہ, ابھی تو اس پہ ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے. اچھا پریشر آنا ہے آپ کو؟ کیوں نہیں آنا. آپ دیکھیں کہ جے ڈی وینس جو ہے انڈیا کا, سوری یو ایس کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے, ہی واز دیئر ان انڈیا ٹو وو مودی. یعنی کہ وہ خوش کرنے گیا ہوا تھا ایک حساب سے, کہ مطلب آگے مزید بناتے تعلقات. وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ان کے, اور وہ جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں, آپ کے خیال میں امریکہ سے پریشر نہیں آئے گا؟ امریکہ جو ابھی یہ 3-4 ریپرزینٹیٹیوز جو جہاں سے ہو کے چلے گئے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے جے ڈی وینس کے سامنے, جسٹ ٹو گیو اے کمپیریزن. ٹھیک. اچھا حبیب صاحب, یہ جس طرح سے اکبر بات کر رہے ہیں, خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے جس وقت سے یہ پہلگام والا واقعہ ہوا ہے, بھارتی میڈیا مسلسل ہمارے آرمی چیف نے جو اوورسیز کنونشن میں تقریر کی تھی, اس تقریر کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے, اور اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جا رہا ہے جو اس تقریر میں ان کے الفاظ تھے. اگر یہ فالس فلیگ آپریشن بھی تھا تو اس کو بہانہ بنا کر اب انڈیا ہمارے خلاف کوئی جوابی کارروائی بھی کر سکتا ہے, اور ایک بیانیہ جو وہ بنا رہے ہیں آرمی چیف کی تقریر کو لے کر, وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ. کیونکہ اوورال پاکستان کہہ لیں نا اس کو, کہ بات پاکستان کے خلاف. اگر وہ تقریر نہ ہوتی تو کیا یہ بیانیہ نہ بنتا؟ اس تقریر کے ساتھ بھی بنتا, اگرچہ اس تقریر میں وہ جو ہندو مسلم والی بات ہے وہ اگر نہ کی جاتی تو زیادہ بہتر تھا. لیکن جو ظاہر ہے فوجی جو ہوتے ہیں ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ بہت باریکیوں میں جا کے بات کو سمجھیں گے اور اس کے ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کریں گے. ظاہر ہے فوجیوں کا یہ کام نہیں ہے, یہ منصب نہیں. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے وہ یہ تقریر نہ بھی ہوتی تو پاکستان کے اوپر ہی الزام لگاتے جو بھارتی ہیں ایز یوزول. لیکن بھارت میں جو دفعہ جو سچویشن ہے نا,
وہ یہ ہے کہ وہ الزام تو لگا رہے ہیں، لیکن وہ جو پورا میڈیا میں لگا رہے ہیں نا، وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ جے ڈی وینس اور ان کا سٹاف وہ وہاں پر موجود ہے. کافی یعنی درجنوں امریکن جو اہلکار ہیں، جو ریاستی اہلکار ہیں، مؤثر ہیں سسٹم کے اندر، وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ وہاں پر مسلسل ایک کیمپین چلا رہے ہیں. اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ ذرا غور سے دیکھیے اس کیمپین کو، تو زیادہ وہ اردو چینلز تو چلا ہی رہے ہیں، وہ جو ہندی چینل ہیں، اس کے بعد انگریزی چینلز جو بڑے سیریس سمجھے جاتے ہیں اپنے کانٹینٹ کے حوالے سے، ٹائمز ناؤ جیسے چینلز بڑے سیریس سمجھے جاتے ہیں، لیکن ٹائمز ناؤ جیسا چینل بھی فوری طور پر پاکستان بیشنگ میں حصے دار بن گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ وہاں پہ جے ڈی وینس موجود ہیں، وہاں پہ امریکنز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور ویسے بھی عام طور پر اور انڈیا میں امریکنز بڑے حصے میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں، اور وہاں پہ بہت ساری تعداد میں سیاح موجود ہیں. تو لہٰذا ان سب کو آپ وو کر رہے ہیں، ان سب کو آپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کل کو اگر آپ کوئی پالیسی ایکشن لیتے ہیں جو اس فضا میں جو پاکستان کے خلاف ہو، تو امریکہ کی اس کو سپورٹ ہو. پالیسی ایکشن کیا ہو سکتا؟ وہ دیکھیے اس سے پہلے 2019 میں لیا تھا نا انہوں نے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک جہاز بھیج کے پاکستان کے چند درخت، وہ تو ہم نے بھی جواب دے دیا، وہ تو ہم نے بھی سرجیکل اسٹرائک سو کالڈ کی تھی، وہ تو ہم نے بھی جواب دے دیا تھا. اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اب اس کو دو طرفہ استعمال کیا جائے گا. دیکھیے جو مودی صاحب ہے نا، مودی یعنی جو نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم، انہوں نے جے ڈی وینس کا استقبال کیسے کیا ہے، ان کے ساتھ اپنے ریلیشننگ کیسے بنائی ہے، ٹرمپ کے ساتھ ان کے تعلقات غیر معمولی ہیں. سعودی عرب میں ان کا استقبال جس طرح ہوا ہے، کم از کم پاکستان میں سے کسی کا استقبال ایسا ہونا مجھے یاد نہیں پڑتا. اور